اچھا یہ ہم مصور تو نہیں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بھئی شروع سے لاہور کے اندرون میں گھومتے پھرتے رہے، خاص طور پہ سردیوں کی سویروں کو جانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، اور وہ جو ہلکی سی دھند ہوتی تھی اس میں جو وہ گلی محلے تھے ان کا تاثر عجیب ایک خوابناک سا ہوتا تھا. بالکل. اور اگر شام کو جاتے تھے تو وہ رونق اور چہل پہل اور ہوتی تھی، اور اگر بھری دوپہر میں جاتے تھے تو سنسان گلیاں اور کتے، یعنی ہر دن کے ہر وقت مطلب لمحہ بلمحہ وہ پورا علاقہ جو ہے ایک مختلف روپ دھار لیتا ہے. بالکل صحیح. اچھا میں نے سنا کہ آپ کے فن کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے. جی. کیا نام اس وہ کتاب تھا 5 Decades آف محبوب علی. تو کیا ہے اس میں؟ وہ سارا ووڈ کٹ کے اوپر ریسرچ ہے. ایک اسٹوڈنٹ نے کی تھی تھیسس کے لیے، تو اس سے پھر وہ کاش آپ وہ کتاب لے آتے تو ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے. وہ اس کی میں تصویر ہی لا سکا ہوں. اصل میں مجھ سے اسی طرح کسی نے لی اور مجھے واپس نہیں کبھی دی. اسی طرح کرتے گئے. مجھے تھوڑی سی کتابیں انہوں نے چھاپی تھیں، تھوڑی سی مجھے دی تھی. اب میں بالکل ہی اب میرے پاس جو ہے نا میں ترلے کرتا رہتا ہوں کہ یار دے دو. نہیں دیکھیں نا اس میں تھوڑی سی آپ کی بھی غلطی کہ آپ کو یہ کتاب رکھنی چاہیے تھی. جی. آپ نے نہیں بس وہ ہوا ہے کہ میں نے وہ میں نیشنل کالج گیا ورکشاپ کروانے، وہ میں لے گیا. میری عرض سنیں، یہ تو لوگ تو مانگتے رہیں گے. آپ نے تو دیکھا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ریکارڈ ہے، وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. دیٹس آل. اچھا آپ کو شکایت ہے کہ آپ نے متعدد بار کوشش کی، آپ نے مطلب ورک شاپس بنائی، آپ نے لوگوں کو انوائٹ کیا اور خود کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کیا اپنے فن کو منتقل کرنے کے حوالے سے، اس کے باوجود لوگ نہیں آتے. تو آپ کی خواہش تو ہے نا کہ ایسا ہو؟ میری خواہش بھی ہے اور میں کوشش بھی کرتا ہوں. اسی وجہ سے تو میں یونیورسٹی، نیشنل کالج، ان جگہوں پہ جا کے، کیونکہ وہاں پر مجھے وہ لوگ اویلیبل ہوتے ہیں جو آرٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنا میں ایسا نہیں. وہ تو آپ بیان کر چکے کہ ایسا نہیں ہو سکا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے شاید وہ لوگ جو آرٹ میں انٹرسٹڈ ہوں وہ اس کی طرف مائل ہو سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں آپ کچھ بات آپ ان کو اس بات کی ترغیب دیجئے کہ بھئی یہ بھی ایک آرٹ فارم ہے. ترغیب آپ نے دینی ہے. میں نے تو بتا دیا نا کہ میں جتنی محنت سے نہیں، ترغیب سے مراد یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی، اس کی باقی جو ہے مختلف پینٹنگز کی مطلب کلر ہے یا آئل کلر ہے یا چاقو سے ہوتا ہے یا وٹ ایور، اس کی نسبت، اس کی سپیریورٹی یا اس کا امپیکٹ، وہ آپ نے بیان کرنا ہے. دیکھیں جی، اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ میں نے اتنا ریئلسٹک کر لیا تھا کارونگ کرنے کے بعد، کلر کی سلیکشن کرنے کے بعد، کہ وہ آلموسٹ پینٹنگ کی طرح نظر آتی تھی ووڈ کٹ. جو 100 کلر کا میں نے کہا ہے نا، ایک اتنا بڑا اسٹریٹ سین اگر بنایا ہے تو اس کے اندر اگر اتنا سا بھی حصہ ہے تو میں نے اس حصے کو بھی ووڈ پہ کارو کر کے انک لگا کر پیپر پہ ٹرانسفر کر کے، اور پھر رنگوں کی ایک ہارمنی ہوتی ہے، ایک کلر دوسرے کلر کے ساتھ وہ ہارمونائز ہوتا ہے. وہ جو پرسپیکٹیو جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے، وہ ڈرامیٹک ایفیکٹ جو میں کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اس کی لک اتنی خوبصورتی پیدا ہو جاتی تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ہے تو بڑا اچھا، مزہ آ گیا ہمیں، لیکن ہے بڑا مشکل. میں نے کہا مشکل ہے. یعنی جہاں بھی کہیں پاکستانی پینٹنگ کی نمائش ہوتی تھی، جی، محبوب علی کی واحد ایسی چیز تھی ووڈ کٹ کی کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ بڑی حیرتناک بات. میں آرٹسٹ ایسوسیشن کی ایگزیکٹو کمیٹی میں کو پچھلے 40 سال سے ایگزیکٹو ممبر ہوں، اور ہر نمائش پہ ہر سال نمائش ہوتی ہے، ہر سال میں تصویریں نئی بنا کے دینی ہوتی ہیں، میں بناتا ہوں، میں دیتا ہوں، لیکن وہاں پر میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اچھا یہ کمرشلی تو زیادہ سود مند نہیں ہوگا؟ نہیں کمرشلی نہیں ہے. نہیں، کیونکہ اتنی محنت جتنی لگتی ہے ایک ووڈ کٹ پہ، تو کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں مصور جن کی تصویریں فروخت ہوتی،
तो वुड कट कम फरोख्त होता है। नहीं, वुड कट फरोख्त होते हैं। हाँ। मैंने जितने भी आज तक बनाए हैं मेरे फरोख्त हुए हैं और होते रहते हैं। हाँ। लेकिन उसमें ये नहीं है कि फरोख्त नहीं होती, फरोख्त होना अलग बात है। लेकिन जो करने वाले हैं ना, वो कहते हैं कि यार जब ऑयल पेंटिंग आराम से बन जाती है तो वाटर कलर आराम से बन जाता है, तो इतनी मुसीबत करने की क्या ज़रूरत है। ये तो वही बात है ना, क्रिएटिविटी की बात है आपके अंदर। अब मुझे ये फील होता है कि जैसे मेरे अंदर वुड कट है, मैं उसको ही बाहर ट्रांसफ़र करता हूँ। वो तभी होता है ना कि जब आप कितनी दिल की गहराइयों से किसी मीडियम पे काम कर रहे हैं और उसको कितना एंजॉय करते हैं। वो जो है एक असल चीज़ ये है। एक दफ़ा जुल्करनैन हैदर साहब बता रहे थे कि पेरिस में वो उनका प्रोफेसर लेक्चर दे रहा था, एक प्लेयर टू पेंट एंड डिज़ायर टू पेंट, इस फार्मूले को ज़हन में रखो। अगर आपको काम करते हुए करने की ख्वाहिश नहीं है तो ना करें, अगर आप करते हैं और आप इसे इंजॉय नहीं करते तो मत करें। तो ये दोनों बातें उसमें हैं। जो करते हैं, जब मैं वर्कशॉप करवाता हूँ उस वक्त तक तो स्टूडेंट जो है ना वो बड़ा फैसिनेट भी होते हैं और इंजॉय भी करते हैं और बड़े खुश होते हैं कि ये हमने बना लिया है। फिर उनको पता नहीं क्या होता है कि बाद में वो मज़ीद काम नहीं करते।